کہ ہماری ابتدا میں انتہا ہے. ہم زبان سے نہیں، ہم دل سے شروع ہوتے ہیں. اب وقت نہیں ہے بڑے بڑے چلے اور مجاہدے کرانے والا. ہمارے مشائخ نشبند کا جو طریق ہے وہ پہلی ہی صحبت میں، پہلی فرصت میں بیعت ہونے کے ساتھ ہی قلبی ذکر دے کر دلوں کو جاری کر دیتے ہیں. دوسرا درس میں ہم نے باطن کی آنکھ سے متعلق گفتگو کی تھی، اور مختصر گفتگو تھی، وہ بڑی طویل تو نہیں تھی کیونکہ سمجھنے کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں. جو اس لائن کے راہی ہیں وہ اشارے سمجھ جاتے ہیں. اچھا، کچھ سوالات آئے تھے وہ دیکھ لیں آپ. ایک سوال اس میں یہ تھا کہ آپ نے ڈائریکٹ ہی باطن کی آنکھ کی طرف چلے گئے ہیں. اس سے پہلے ایک بڑا سلسلہ ہے، بڑا ایک سبق سلوک والے معاملات ہیں، تو آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا اور آپ ڈائریکٹ ہی باطن کی آنکھ کھلوانے کی طرف چلے گئے. تو جس بھائی نے بھی یہ بات کی ہے ان کی خدمت میں فقیر عرض گزار ہے کہ شاید آپ نے ہمارے ڈیٹیل سے تمام دروس نہیں سنے. آپ تمام دروس سنیں. پیغام نغمے یوٹیوب چینل کے اوپر وہ موجود ہیں. لطیف قلب سے شروع کیا گیا ہے. ساتوں لطائف پر بات ہوئی ہے، ان کی کیفیات پر بات ہوئی ہے. پھر وظیفہ تحلیل لسانی ہے، پھر اس کے بعد وظیفہ نفی اثبات وغیرہ وغیرہ. یہ ترتیب سے ہی آئے ہیں، لیکن شاید آپ نے شاید ایک ہی ایپیسوڈ دیکھا اس کا اور ایک ہی آپ نے درس سنا ہے. تو اگر آپ چاہیں تو وہ سارے دیکھ سکتے ہیں وہاں سے. اچھا، وطر وہ والی بات تھی کہ جب وہ اس کا جو طریقہ کار ہے نفی اثبات کے پڑھنے کا، تو اس کو طاق عدد میں لیا جائے. دانے جو لیے جائیں وہ 3، 5، 7 حتیٰ کہ وہ 21 دانوں تک اس کو پڑھا جاتا ہے. نہیں، طاق عدد میں. طاق یعنی وطر. آپ وطر پڑھتے ہیں نا، وطر میں کتنے رکعتیں ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اسی لیے وطر ہے کہ وہ 3 ہیں. 4 ہوتی تو آپ اس کو جفت کہتے ہیں. 4 ہوتی تو اسے جفت کہتے ہیں. اس کو وطر اس لیے کہتے ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ بات پتہ بھی نہیں ہے، علم میں نہیں کہ اس کو وطر، اس 3 رکعت کو وطر کیوں کہتے ہیں. تو وہ طاق ہے اس لیے اس کو وطر کہا جاتا ہے. تو وہ وطر نماز کا اس میں ذکر نہیں ہے. وہ ہم نے وطر کو ان کے طاق کو وطر بتایا تو وہ اس کو شاید نماز پہ لے گئے کہ وطر کے بعد پڑھنی پڑے گی. وہ ایسا نہیں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ نفی اثبات کا جو وظیفہ ہے یہ اگر آپ رات کے پچھلے پہر پڑھیں، کیونکہ سکون ہوتا ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، اور انتہائی پرسکون انداز میں وہ آپ اپنا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. اور بہت یعنی کہ تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا زبردست قسم کا ٹائم ہوتا ہے. زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تہجد میں پڑھنے پر. اور دوسری بات فقیر نے بتائی تھی کہ خالی پیٹ آسانی سے پڑھا جائے گا. اگر کوئی کھانا کھانے کے بعد اس کو پڑھنا چاہے، کیونکہ سانس کا ہے، سانس روک کے پڑھا جاتا ہے وظیفہ کو، تو اگر کھانا کھا لے گا تو اس کو پڑھنے میں دقت آئے گی، طبیعت میں بوجھل پن پیدا ہوگا، سانس نہیں رک سکے گی، پیٹ بھرا ہوگا نا. خالی پیٹ ہوں گے تو آسانی کے ساتھ وظیفے کو آپ پڑھ سکیں گے. اگر کسی سے بیعت نہ ہو تو کیا مجھے اجازت ہے، اور اگر ہے تو کتنی دفعہ پڑھنا؟ ہاں، یہ جو سوال کچھ کمنٹس میں سوال کیا گیا کہ اگر کوئی کسی سے بیعت نہ ہو تو کیا ہوا وظیفہ نفی اثبات کر سکتا ہے؟ جی بالکل نہیں. اس قسم کے وظائف کا تعلق جو ہوتا ہے وہ شیخ کامل کی اجازت پر ہی ہوتا ہے، اس کی اجازت پر ہی ملتا ہے. اگر کسی نے اپنے طور پہ کرنے کی کوشش کی تو نقصان اٹھائے گا. کتنی بار پڑھنا؟ اگر آپ پہلی بات یہ، اگر آپ کہیں دستے بیعت ہیں تو اپنے شیخ سے رجوع کریں، ان سے اجازت لے کے پھر پڑھیں. اور وہ آپ کا شیخ اپنے مریدین کی حالت کو بہتر جانتا ہے. ہر ایک کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے. سارے مریدین ہوتے ہیں تو اپنا ان کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے. شیخ کسی کے لیے کوئی تجویز کرتا ہے، کسی کی کوئی تجویز کرتا ہے. وہ شیخ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. معالج ڈاکٹر کے مریض بہت سارے ہوتے ہیں، تو سب کو ایک جیسی دوا تھوڑی دی جاتی ہے. سب کا مرض الگ الگ، دوائیاں الگ الگ، ٹھیک ہے، ڈوز الگ الگ. تو اسی طرح سے جن حضرات نے پوچھا ہے، بھائیوں نے پوچھا ہے، تو اگر وہ جہاں سے بھی دست بیت ہیں تو اپنے شیخ کے حضور عرض کریں. اگر وہ آپ کو بتائیں تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ آپ کو نہ بتائیں تو آپ اس میں ناراض ہو نہ، دل چھوٹا نہ کریں.
شیخ بہتر جانتا ہے کہ ابھی آپ کے لیے پڑھنا بہتر ہے کہ نہیں ہے. وقت سے پہلے چیزیں ڈیمانڈ کرنا اور بات ہے، لیکن مل جانا کہ مل جائے ہمیں ایسا ممکن نہیں ہوتا. جب شیخ بہتر سمجھتا ہے تب دے دیتا ہے. کہ عجب یہ ہے کہ باطنی آنکھ دیکھتی نہیں. باطنی آنکھ دیکھتی نہیں یا دکھتی نہیں؟ دکھتی نہیں بولا. ہاں کیونکہ باطنی ہے لیکن باطن دکھ جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ اب یہ کس کو باطن سمجھ رہے ہیں؟ باطن میں تو ایک چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ باطنی اعضاء بھی ہیں، ایک ظاہری اعضاء ہیں اور ایک باطنی اعضاء ہیں، ٹھیک ہے نا. یا باطنی جو ہمارے باطنی اعضاء سے مراد وہ باطن نہیں، یہ روحانیت، روح کا باطن ہے. یہ روح کا، اور روح کا باطن دیکھنے کے لیے آپ کو وہ اسی روحانی آنکھ کی ضرورت پڑے گی. ایسے تو آپ ایکس رے کرا لیں، الٹرا ساؤنڈ کرا لیں، سارا اندر نظر آ جاتا ہے، سارا باطن سامنے آ جاتا ہے. تو یہ اس باطن کی بات نہیں ہو رہی. ظاہری آنکھ سے انہوں نے کہا کہ ظاہر نظر آتا ہے اور باطن نظر آتا ہے. ظاہری آنکھ سے وہ باطن نظر نہیں آتا، اسی لیے تو اس آنکھ کی ضرورت ہے. اس آنکھ سے ہمارا جو کثیف جسم ہے، جو مادی جسم ہے، یہ دیکھا جا سکتا ہے، اندر بھی اور باہر بھی. دیکھ رہے ہیں نا آپ. تو سائنس نے ترقی کر لی نا، آپ کو ایک چیز، ایک ایک وضو اندر کا نکال کے بتا کے دکھا رہے ہیں. اب ڈسپلے پہ آ جاتا ہے سارا. الٹرا ساؤنڈ جب ہوتا ہے مریض خود بیٹھا دیکھتا رہتا ہے. اب تو آپریشن بھی ہو رہا ہے، تو ایسے آپریشن ہیں تو مریض خود دیکھتا ہے کہ اس کو آپریشن ہو رہا ہے، ساری چیز دیکھ رہے ہیں. تو وہ آپ اپنے اندر باطن، اس آنکھ سے، ظاہری آنکھ سے آپ اپنے اندر کا باطن کے اعضاء آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں مراد جو ہے طریقت میں، یہاں مراد ان اعضاء سے مراد باطن نہیں ہے، روح کا باطن ہے. وہ جو لطائف ہیں وہ اتنے لطیف ہیں کہ وہ آپ کو نظر نہیں آتے. اس کے لیے روح کی آنکھ درکار ہوگی، نورانی آنکھ درکار ہوگی. جی ایک جگہ حضرت یہ ذکر بہت مشکل ہے، خیال کے ساتھ کس طرح کریں؟ کوئی مثال دیں، خیال میں کس طرح لائیں؟ پہلے خیال میں آتا نہیں، اگر آئے بھی تو آنکھوں کے اشارے سے ہلتے ہیں. بہت مشکل ہے سمجھانا. ہاں مشکل تو ہے، یہ تو بات درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شبہ بھی نہیں ہے، مشکل تو ہے. لیکن عربی کا ایک مقولہ ہے کہ مشق انسان کو کامل کر دیتی ہے. ایکسرسائز انسان کو ایک دن اس کو کامل کر دیتی ہے. پہلے دن آپ ایکسرسائز کریں، اگر ڈاکٹر نے آپ کو بتایا نا بھائی واک کرو، تو پہلے دن اگر آپ دوڑیں گے نا تو 1 میل میں تھک جائیں گے آپ. لیکن اگر آپ اسے کنٹینیو رکھیں، وہ مشق جاری رکھیں واک کرنے کی، تو پھر آپ 1 میل سے 5 میل تک چلے جاتے ہیں اور آپ نہیں تھکتے اتنا. جتنا شروع میں 1 میل پہ تھک گئے تھے، 5 میل پہ آپ نہیں تھکیں گے اتنا. کیوں؟ وہ کنٹینیو آپ چلتے رہے اور جسم اس کا عادی ہوتا چلا گیا. تو دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، اس میں یکسوئی اور ایکسرسائز مشق کے حوالے سے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، جب اس صورت میں کہ جب آپ مستقل مزاجی سے اس کو کریں گے. اچھا، مستقل مزاجی سے کرنے کے لیے پھر ضرورت پھر وہیں آئے گی کہ پھر جس شیخ کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، وہ جس طرح آپ کو لے کے چل رہے ہیں، آپ اسی اپنے مزاج سے نہیں، ان کے مزاج کے مطابق چلیں. اپنے مزاج کے مطابق چلیں گے تو آپ ادھر ادھر نکل جائیں گے. جیسے پچھلے درس میں بیان ہوا تھا نا کہ بیت کا مطلب ہے بک جانا. اپنی کیا مطلب ہے؟ اپنی سوچ کو اپنے شیخ کے حوالے کر دینا. حوالے کر دیا، اب میری سوچ نہیں ہے، اب خدا کے راستے پہ جو چلانا ہے، میرے شیخ پہ چلانا ہے. تو اگر اپنے شیخ کے کہنے پہ چلیں گے تو وہ جو آپ کے لیے آپ پہ پابندیاں لگائیں، آپ پہ پرہیز لگائیں، آپ کو جس طرح چلانے کے لیے کہیں، جو آپ کے لیے وہ مناسب ہوگا وہ آپ کے لیے بتائیں گے. تو آپ کو یہ نفی اثبات کا جو وظیفہ ہے، اپنے شیخ کی ایک اجازت مل جائے نا، اگر اجازت اگر مل گئی تو پھر یہ آسان ہے. مشکل اس وجہ سے تھوڑی سی ہوگی کہ عادت نہیں ہے، لیکن اجازت اگر مل جائے گی تو اجازت کی برکت ہوتی ہے کہ وہ کام پھر آہستہ آہستہ اس کے لیے آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت مشکل ہے کہ آپ نے کہا کہ حرکت نہ کریں، جسم کو حرکت نہ دیں اور آنکھ کی پتلیاں بھی نہ حرکت کریں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں، ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ممکن ہے. تبھی تو ہمارے امام ربانی، محبوب سبحانی، مجدد منور رسانی حضرت شیخ احمد فاروق سرندی رضی اللہ عنہ، جن کے ہزاروں نہیں لاکھوں مرید ہیں، ہندوستان سے لے کے سمرقند و بخارا
دنیا کے چپے چپے میں آپ کے مرید، آپ کے خلفاء موجود اور آپ کی اسی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں تو ممکن ہے۔ اگر ممکن نہیں ہوتا تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کو کام کرنے کے لیے کہتے ہی نہیں، کیونکہ یہ کام جو مرید نہ کر سکے اور وہ اسے کہا جائے، پتہ ہے شیخ کو یہ نہیں کر سکے گا، اور پھر اسے کسی ایسے کام پہ لگا دیا جائے اور وہ نہ کر سکے تو اس میں مرید کا کیا قصور ہوگا؟ اس میں مرید کا کیا قصور ہوگا؟ یہ تو پروردگار عالم کا بھی طریقہ نہیں، اس کی بھی سنت نہیں کہ جو بندے کام کر نہ سکے انہیں کام کرنے کا بولے۔ اللہ، آپ نے سنا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ ہر بندے پر اس کی ہمت کے مطابق ہی مصائب ڈالتا ہے، آزمائش ڈالتا ہے، امتحان ہر بندے کی ہمت کے مطابق آتا ہے، اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، ہم کمزور ہیں، ایمان کمزور ہے، اللہ نے تو اتنا اس طاقت سے زیادہ، اچھا اگر طاقت سے زیادہ امتحان میں ڈال دیا جائے، یا یوں سمجھیں کسی ایک بندے میں وزن اٹھانے کی طاقت ہے 20 kg، ٹھیک ہے، اور آپ کا کوئی نوکر ہو نا، آپ سمجھتے بھی ہیں بڑا کمزور سا اور یہ 20 kg بڑی مشکل سے اٹھائے گا، اور آپ اس کے اوپر 1.5 من اوپر وزن رکھ دیں، ایمان سے بتائیں ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر کوئی جانور بھی آپ کا پالتو ہے یعنی سواری کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا، اور آپ اس کے اوپر دگنا تگنا وزن رکھ دیں، یہ ظلم ہوگا، بے زبان پہ بھی ظلم ہوگا۔ تو طاقت سے زیادہ وزن رکھنا، طاقت زیادہ بار ڈالنا تو ظلم میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو مشائخ جو اللہ سے ملانے والے ہیں وہ یہ کیوں کرنے لگے کہ جو بندہ کام کر نہ سکے وہ سو کرنے کے لیے کہہ دیں؟ اصل میں اس میں بڑی باریکی ہے، بڑی خوبصورتی امام ربانی جو طریق بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو ہمارا طریق جو وہ آگے چل کے آپ سنیں گے کہ ہماری ابتدا میں انتہا ہے، وہ آگے جا کے والا کام نا ہمارے پہلے سے سٹارٹ کر دیا جاتا ہے، ہم زبان سے نہیں، ہم دل سے شروع ہوتے ہیں۔ ہمارا قلبی ذکر بیعت ہوتے ساتھ ہی قلبی ذکر جاری، الحمدللہ، یہ بڑوں کی سخاوت ہے۔ اس میں ٹائم نہیں لگاتے بھائی 3 مہینے مجاہدہ کرو، پھر 10 مہینے یا 3 مہینے یا 15 دن 20 دن، بس عقیدت سے آئے ہو۔ آنے سے مراد کیا ہے؟ توبہ کر رہے اللہ کی بارگاہ میں، دستے بیت توبہ کرنا، بس اللہ جب اللہ نے توفیق دی، توبہ تو جب ہی ہوتی ہے جب اللہ نے اس بندے کو توفیق دے دی ہے اور وہ توبہ کرنے کے لیے آ گیا ہے، تو پھر جب اللہ نے اسے قبول کر لیا تو یہ اسے کیوں ترس آئے گا؟ تو ہمارا طریق جو ہے، ہمارے مشائخ نشبند کا جو طریق ہے، وہ پہلی ہی صحبت میں، پہلی فرصت میں بیعت ہونے کے ساتھ ہی قلبی ذکر دے کر دلوں کو جاری کر دیتے ہیں۔ خدا جانے اگلے صبح نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو قبر میں جائے تو بندہ لے جائے۔ اب وقت نہیں ہے وہ بڑے بڑے چلے اور مجاہدے کرانے والا۔ تو الحمدللہ ہمارے مشائخ نے اس کو، آخر دور چل رہا ہے تو اس کو عام کر دیا ہے۔ تو پریکٹس کریں، ورنہ جس کا جو طریق ہے وہ اپنے طریق پہ عمل کریں۔ جو فقیر نے پہلے بھی کہا کہ آپ کے شیخ آپ کو جیسا کرائیں ویسا کریں، کسی دوسرے کا سن کے اس طرف نہ جائیں۔ اگر آپ کے شیخ موجود ہیں تو کریں، اور اگر شیخ نہیں ہیں تو پہلے شیخ پکڑیں۔ کسی شیخ کامل کی 4 سلاسلیں، سلسلہ نقشبند، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، مشہور معروف سلاسل ہیں۔ جس سلسلے میں آپ کی طبیعت لگتی ہو آپ اس سلسلے میں دستے بیعت ہو، اور پھر اخلاص سے ہو جائیں۔ پھر ایسا نہ ہوگا کبھی اس کو پکڑیں تو کبھی اس کو پکڑیں، کبھی اس کو پکڑیں۔ یہ عقیدت والا راستہ ہے، یہاں یہ بے عقیدگی لے ڈوبتی ہے بندے کو۔ امام ربانی فرماتے ہیں کسی ایک کے ہو جاؤ، کسی ادب سب کا کرو، ادب یہ تو طریقت کا حسن ہے، ادب سب کا کرو، عقیدت سب سے رکھو، مگر کسی ایک کے ہو جاؤ۔ جب تم کسی ایک کے ہو جاؤ گے تو سب کی آنکھوں کے پیارے ہو جاؤ گے۔ تم ایک سے مخلص نہیں ہوگے، کبھی یہ آنکھ میں بات رہا ہے، کبھی وہ آنکھ میں بات ہے، کبھی وہ ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، تو کسی سے فیض نہیں پا سکو گے، کیونکہ وہ تو دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ ادھر سے بھاگ کے آیا، کیوں بھاگ کر آیا، اگلے کا تو قصور ہی نہیں تھا، اس کی طبیعت میں کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، خشک پتے کی طرح ہوا ادھر چلی اڑا کے ادھر لے گئی، ادھر کی ہوا چلی اڑا کے، تو فٹ بال بن جاتا ہے، ٹھوکروں میں آ جاتا ہے ایسا بندہ۔ ایک جگہ ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں پتھر جب تک اپنی جگہ پڑا رہے
پتھر جب تک اپنی جگہ پڑا رہے وہ بھاری ہوتا ہے، اپنی جگہ سے اکھڑا ٹھوکروں میں آ جاتا ہے.